سے پہلا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں سورہ صافات میں بیان کیا، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس جسد مبارک کو تیار کیا، جو مٹی کا پتلا تھا، اللہ نے اس جسد مبارک کو تیار کر کے شیطان کو کہا کہ تو اس کو سجدہ کر، اگرچہ تو وہ سجدہ تعظیم تھا، اللہ نے کہا کہ تو اس کو سجدہ کر، تو شیطان نے سرے سے انکار کر دیا، کہا خلقتنی من نار وخلقته من طین، اللہ سے کہنے لگا اے اللہ میں آگ کا پیدا کیا ہوا ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو لہذا میں آگ کا بنا ہوا ہرگز ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے حکم کیا تھا کہ تو کر، اب وہ سجدہ ہوگا، رکوع ہوگا، قیام ہوگا، قومہ ہوگا، سلام ہوگا، فاتحہ ہوگا، زیارت ہوگی، پھول ڈالنا کی، چادر ڈالنا کی، تیرا کام ہے کر، کیا بات ہے، لیکن بول پھرو بولے وہ سب مسئلے نہیں ہے، کیا کرنا مسئلہ نہیں ہے، حکم کس کا ہے وہ مانے رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کر، اور اللہ نے حکم صرف شیطان کو نہیں دیا بلکہ اللہ نے حکم شیطان کی تابعداری میں کہ کیا کرنا ہے، یہ فکر میں نہیں پڑے کس کو کرنا ہے، یہ فکر میں نہیں پڑے کتنے دن کا کرنا ہے، یہ فکر میں نہیں پڑے کرے بات کرنا کیا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑے، وہ بولے مولا کا حکم ہے کر گئے، مولا کا حکم ہے کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات غوث اعظم کانفرنس، آپ حضرات ایک مرتبہ زور سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، تعلیمات غوث اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کرسی کا قصور ہے، وہ بیچاری کرسی کا قصور نہیں ہے، شیطان کا قصور ہے۔ انہوں نے بولا یہاں پہنچ کے بھی میرے کو نہیں چھوڑ رہا، تو بولے میں نیچے کے کیلے نکال لیتا ہوں، بولا مگر اس کو کیا معلوم، انہیں وہ لے لیا تو اور اچھی ملتی بول کے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال قربان جائیں آقا علیہ السلام کے، ہمارے رب نے ہمارے نبی پر جو کلام اتارا، اس کلام پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے محبوب کو سجدہ کر، اور ایک بات یاد رکھو، اللہ نے سجدے کا حکم دونوں کو دیا، فرشتوں کو بھی دیا، جن کو بھی دیا، یہ اکڑ گیا اور فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سجدے میں تو چلے گئے اور یہ اکڑ گیا، اس نے پوچھا مولا میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں بڑا فضیلت والا ہوں، عظمت والا ہوں، رتبے والا ہوں، لہٰذا اس مٹی کے بنے ہوئے کمزور انسان کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے غرور نے اس کو اکڑا دیا، اس کے تکبر نے اس کو کھڑا کر دیا اور بغاوت پر اتار دیا اور وہ اللہ کا باغی بن گیا۔ مگر دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جو فرشتے نے سجدہ کیا ان لوگوں کو اللہ نے سرفراز کر دیا، انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیا، ایسا مالا مال کر دیا، معصومیت کی نعمت سے سرفراز کر دیا، اپنے دربار کا مخرب بنا دیا۔ ارے کسی کو اپنے محبوب کی زیارت کا شرف سے مشرف فرما دیا، کسی کو اللہ نے سدرۃ المنتہا پر کھڑا کر دیا، کسی کو اللہ نے کعبے پر مقرر کر دیا، کسی کو اللہ نے مومنوں کے گھروں میں منتخب فرما دیا، کسی کو اللہ نے اپنے پیارے ولیوں کے محبوبوں کے دربار کا سپاہی بنا دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو با ادب ہو گیا وہ سرفراز ہو گیا اور یہ بے ادب ہو گیا تھا، یہ بے ادب ہو گیا تھا، اللہ سے بغاوت کرنے لگا۔ تو رب نے کہا خبردار، جو باغی ہے وہ یہاں رہ نہیں سکتا ہے،
جو باغی ہے وہ یہاں رہ نہیں سکتا ہے. اور سوچو یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ بات عرش پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ بات اس جگہ نہیں ہو رہی ہے جس جگہ شیطان رہتا تھا, بلکہ یہ بات جنت میں ہو رہی ہے. جنتی کو جنت میں کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے تیرا گھر اب تک جنت تھا مگر تو بغاوت پر اتر گیا ہے, اب میں تجھے جنت میں رہنے نہیں دوں گا, جنت میں رہنے نہیں دوں گا, جنت سے نکال دوں گا, اپنی قربتوں سے نکال دوں گا, اپنی محبتوں سے نکال دوں گا, اپنی رحمتوں سے نکال دوں گا. اللہ نے اس ابلیس کو نکال پھینکا اور کہا فخرج فإنک منہا رجیم. اللہ نے کہا نکل جا ہمارے دربار سے, ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے, ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. سنو دوستو, مردود ہوا کیوں ہوا بھائی؟ کیا شراب پیا تھا؟ ذرا بولو نا بھائی. شراب پیا تھا, زنا کرا تھا, چوری کرا تھا, نہیں کس کو تو بھی چھیڑا تھا, گٹکا کھایا تھا. کہاں ہے گٹکا کھانے والے بھائی؟ ذرا غور سے سنو. گٹکا کھایا تھا, پھر اللہ نے اسے جنت سے کیوں نکالا؟ اجی گناہ نہیں کیا تھا, بے ادبی کیا تھا. گناہ نہیں کیا تھا, بے ادبی کیا تھا, گستاخی کیا تھا, محبوب کی تعظیم سے پلٹ گیا تھا. اور اللہ نے اس وقت کس کی تعظیم کروایا؟ حضرت آدم اس وقت نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا, حضرت آدم ابھی نبی نہیں بنے تھے, حضرت آدم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, محبوبیت کا اعلان ہوا تھا, محبت کا اعلان ہوا تھا, قربت کا اعلان ہوا تھا, خلافت کا اعلان ہوا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کی تعظیم کرائی اور شیطان نے انکار کیا. رب نے نماز کا حکم بعد میں دیا, روزے کا حکم بعد میں دیا, زکات کا حکم بعد میں دیا, حج کا حکم بعد میں دیا, تعظیم محبوبیت کا حکم پہلے دے رہا ہے, تعظیم محبوبیت کا حکم پہلے دے رہا ہے. اور جو کر لیے ان کو سرفراز کر رہا ہے, اور جو محبوب کی تعظیم سے رک گیا اپنے دربار سے نکال کر مردود کر رہا ہے. اللہ مردود کر رہا ہے, مردود کر کے بتا رہا ہے دنیا والوں سنو, جب آدم نیچے آئیں گے تب نماز پڑھائیں گے, جب آدم نیچے آئیں گے تب کعبہ بنا کے طواف کرائیں گے, وہ بعد میں کرنا, وہ مسئلے بعد میں. مائک والے بھائی تھوڑا آواز بڑھا دیں پلیز, تھوڑا آواز بڑھا دیں. تو کہا اللہ نے میرا محبوب بعد میں نیچے آئے گا تب زکات دے گا, وہ زکات کے مسئلے بعد میں ہیں, وہ بھی جو ہے حج کے مسئلے بعد میں ہیں, طواف کے مسئلے بعد میں ہیں, سعی کے مسئلے بعد میں ہیں, آب زمزم کا مسئلہ بعد میں ہے, تلاوت کا مسئلہ بعد میں ہے, تقوی کا مسئلہ بعد میں ہے, اخلاق کا مسئلہ بعد میں ہے. تعظیم کا مسئلہ پہلے ہے, تعظیم کا مسئلہ پہلے ہے, کیونکہ جو تعظیم والا ہوگا وہی سرفراز ہوگا, تعظیم والا جو ہوگا وہی سرفراز ہوگا, جو تعظیم والا نہیں ہوگا وہ نامراد کر دیا جائے گا. اب لوگوں نے ہم سے پوچھا درگاہ کو کہیں کو جاتے, اللہ والوں سے ملے تو ہاتھاں کہیں کو چومتے, اللہ والوں سے ملے تو پیراں کہیں کو پڑھتے, مدینہ شریف کو دیکھے تو گردن کہیں کو جھکا لیتے, کون سے بھی علاقے کا نام لیے تو شریف 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 شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, مدینہ شریف, کچوچا شریف, بریلی شریف, کیوں بولتے ہو؟ ہمارے پاس ایک جواب ہے, دیکھے نہیں تمہارے دادا کا حشر کیا ہوا تھا؟ وہ تعظیم سے پھر گیا تھا اس لیے برباد ہو گیا. اور ہمارے پاس قانون ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار, وہ گر کے برباد ہو چکا ہے, وہ جنت میں رہ کے باہر نکل گیا ہے, وہ قربت میں رہ کے محروم ہو گیا ہے, وہ اللہ کے نزدیک تھا نامراد ہو گیا. ارے جو اندر تھا وہ باہر ہو گیا بے ادبی کر کے. اب جو باہر پہلے سے ہے وہ بے ادب ہو کے اندر کیسے جا سکتا ہے, وہ بے ادب ہو کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے, وہ بے ادب ہو کر اللہ کا قرب ایسے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جہاں درگاہ دکھی گردن جھکانا, اسی میں سلامتی ہے. جہاں درگاہ دکھ گئی گردن جھکا دینا,
نہیں معلوم وہ سلسلے قادریہ کے بزرگ ہے، نہیں معلوم وہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہے، نہیں معلوم وہ نقشبندی ہے یا سہروردی ہے، نہیں معلوم کہ وہ لاؤبالی ہے یا رفائی ہے، نہیں معلوم کہ جنیدی ہے یا شاذلی ہے، نہیں معلوم ہے کہ اشرفی ہے کہ رضوی ہے، نہیں معلوم ہے کہ نظامی ہے کہ برکاتی ہے، مگر معلوم اتنا ضرور ہے اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا؟ جو گردن جھکا دیا وہ سرفراز ہو گیا، جو اکڑ گیا وہ ملعون کی طرح برباد ہو گیا۔ اس لیے ہم لوگ درگاہ کو گئے تو خاموش نہیں جاتے، چپکے تو بھی پھولا لے لگ جاتے۔ یہ پھول لے کے جانا فرض ہے نہیں ہے، واجب ہے نہیں ہے، سنت ہے۔ پھول اچنے تھا تو چڑھائی اچنے تو سنت بننے گی کہاں سے؟ سنت بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے دوستو۔ عجیب و غریب قوم ہے۔ اب پوچھتی ہے ارے مولانا صاحب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھول نہیں چڑھتے نا؟ ایسا ہمارے کو نہیں معلوم، اب تک نہیں چڑھتے؟ بولے نہیں چڑھتے مولانا۔ ہم بولے اچھی بات ہے، تو پھر کیسا؟ پھر کیا پوچھنا چاہ رہا؟ تو بولے مولانا جب حضور کے دربار میں نہیں چڑھتے تو آپ لوگاں کہیں کو چڑھاتے؟ اوہو، وہاں کو لے کے یہاں حملہ کر رہا، کتنا بدماش ہے دیکھیں آپ۔ وہاں نہیں چڑھتا کہتے تو لہذا یہاں نہیں چڑھنا بول رہا۔ تو میں بولا اچھی بات ہے، ذرا وہاں تمہارے بابا جان بیٹھے ہوئے پرنس بن کے، جا کے پرمیشن لے کے آ، پرمیشن لے کے آ، اور پھر اس کے بعد دیکھ تیرا بابا اگر آج پرمیشن دے دیا، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اڑیسہ کی دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر اٹھنے والا ہر گلاب کا پھول کل سے تجھے مدینے کی گلیوں میں نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات غوث اعظم کانفرنس، شہنشاہ خطابت۔ تو پھیرا لگا کے بیٹھے ہوا ہے، تو پہرا لگا کے بیٹھے ہوا ہے، تو فوج کو کھڑی کر کے گنا ہاتھ میں دے کے ٹھہرا، پھول دیگے تو مارو بول کے، پھر ہمارے کو پوچھتا چڑھا رہے کہیں کو نہیں۔ ارے نادان، پھول کی کیا بات کرتا ہے؟ پرمیشن لے کے تو آ۔ اہل سنت کا ہر نوجوان پھول بن کر مدینے کی گلیوں میں چڑھتا ہوا نظر آ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ عجیب و غریب قوم ہے، ایک طرف سے خود گندگی کرتی ہے اور پھر سوال کرتی ہے پھول چڑھانا فرض ہے، پھول چڑھانا واجب ہے۔ ارے نادان، تو یہ سوچا ہے کہ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یہ تو جہالت کا بکواس ہے، تو نے سوچا کیوں ہے؟ تو بہرحال پیارے دوستو، کائنات کا پہلا واقعہ اللہ رب العزت نے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ تعظیم پر منحصر ہے، ادب پر منحصر ہے، احترام پر منحصر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس شیطان ملعون کو تعظیم کی توفیق نہ دے کر دنیا والوں کو بتلا دیا، اے دنیا والوں سنو سنو، جو میرے محبوبوں کا بے ادب ہوگا وہ برباد ہوتا چلا جائے گا، وہ برباد ہوتا چلا جائے گا، وہ مردود ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دیکھ لو، آج جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ تو ہمارے گھر پہ آ کے کھٹکا مار رہے ہیں۔ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ تو آپ کو اپنا دوست بنا کے 4 مہینے آپ کو اڑیسہ سے غائب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھے تو پیسے دے کے نماز پڑھا کے 6 مٹھی داڑھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو تو بم بنا کے جو ہے میزائل ہاتھ میں دے کے آپ سے ذریعے سے امت مسلمہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے کاروبار کے دشمن نہیں ہے، وہ ہماری آل کے دشمن نہیں ہے، ہمارے خاندان کے دشمن نہیں ہے۔ جتنے بدعقیدے سن لو، خدا کی قسم وہ مدینے والے مصطفیٰ کے دشمن ہے، وہ بغداد والے غوث اعظم کے دشمن ہے، اجمیر والے غریب نواز کے دشمن ہے، صحابہ کے دشمن ہے، اہل بیت کے دشمن ہے، تابعیوں کے دشمن ہے، اولیاء اللہ کے دشمن ہے۔ اب لوگوں نے ہم سے پوچھا مولانا آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے، ان کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو، ان سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے ہو، ان کو اپنی بیٹیاں کیوں نہیں دیتے ہو، ان کی بیٹیوں کو کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا سن لے، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر دشمنی فقط اتنی ہے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معیار اختلاف کیا ہے؟
ارے جب اس کے محبوبوں کا نہیں ہوا تو خدا بول رہا میرا نہیں ہے. سبحان اللہ. بے جو شک. خدا کے قریب تھا خدا اس کو کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے، اس کو مردود کر کے نکال دیا. اور ہم لوگ دوست بنا کے رکھ سکتے؟ ذرا بولو نا جی. اللہ بول رہا ہے جو میرے محبوب کا دشمن وہ میرا دشمن. اس لیے تو اللہ نے اسے لات مار کے نیچے ہکال دیا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں سنو، فخرج فخرج، پس نکل جا، کیونکہ ہم نے تجھے رجیم مردود کر دیا ہے. پہلے کہا مردود، پھر دوسری آیت میں کہا